بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ سے متعلق اور چیف الیکشن کمیشن کی برطرفی سے متعلق کیا بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے؟ چیف جسٹس نے ایک ہنگامی حکم نامہ کیوں جاری کیا؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اچانک کہاں جہاں پہنچے؟ بنی گالہ کے عقبی دروازے پر کیا کچھ ہوتا رہا؟ لندن سے مریم نواز کی عجیب و غریب ویڈیو کیوں وائرل ہوئی؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو لندن سے آنے والی حیران کن ویڈیو سے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ مریم نواز کی ایک ناقابل یقین ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو سے ایک ناقابل یقین خبر بھی جڑی ہے۔ اب اس ویڈیو اور اس خبر کو لیک ہونے پر نواز شریف بہت شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک اور کردار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ شہباز شریف پر بھی بجلی بن کر گری ہے۔ شہباز شریف ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مریم نواز سے متعلق لندن سے اچانک اس قسم کی خبر بھی آ سکتی ہے۔ پوری نون لیگ اس کے پاس اس ویڈیو سے جڑی خبر کا کوئی جواز نہیں ہے۔ خاص طور پر اس خبر کے بعد شہباز شریف منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور اب وہ خواجہ آصف اپنے کیمپ کے نون لیگ کے رہنماؤں سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں کہ لندن میں یہ سب کیا ہو گیا۔ یہ ویڈیو اور اس سے جڑی خبر سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے۔ اس ویڈیو پر مشہور صحافی اور اینکرز انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں۔ اس خبر کو ٹی وی چینل کے پرائم ٹائم پروگرامز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن نیوز بلیٹن میں اس خبر کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے۔ نواز شریف کی رہائش پر لندن میں آج عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا۔ اس تماشے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس ویڈیو کو لیک کیا گیا، کچھ حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جان بوجھ کر لانچ کیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شریف خاندان بھی اس بات پر پریشان ہے کہ یہ خبر لیک کیسے ہوئی۔ اس تماشے کے کچھ مناظر آن کیمرہ ہے، جبکہ کچھ مناظر ایسے ہیں جو کہ آف کیمرہ ہے۔ کچھ مناظر کو کیمرے کے ذریعے باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کچھ مناظر کو موبائل کے کیمروں میں محفوظ کیا گیا۔ موبائل کے ذریعے کیپچر کیے یہ مناظر بہت دلچسپ اور بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس خبر کا تعلق حسن نواز کی اس ویڈیو کلپ سے ہے۔ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس نے نواز شریف اور مریم نواز کو برطانیہ میں پھنسوا دیا۔ ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے مریم نواز اور نواز شریف اور حسن نواز قانون کی گرفت میں آ گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شریف خاندان بھی اس بات پر پریشان ہے کہ یہ خبر لیک کیسے ہوئی۔ اس تماشے کے کچھ مناظر آن کیمرہ ہے، جبکہ کچھ مناظر ایسے ہیں جو کہ آف کیمرہ ہے۔ کچھ مناظر کو کیمرے کے ذریعے باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کچھ مناظر کو موبائل کے کیمروں میں محفوظ کیا گیا۔ موبائل کے ذریعے کیپچر کیے یہ مناظر بہت دلچسپ اور بہت عجیب و غریب ہے۔ اس خبر کا تعلق حسن نواز کے ایک ویڈیو کلپ سے ہے۔ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس نے نواز شریف اور مریم نواز کو برطانیہ میں پھنسوا دیا۔ ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے نواز شریف اور مریم نواز اور حسن نواز قانون کی گرفت میں آ گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حسن نواز نے شریف فیملی کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کی۔ یہ بہت حساس نوعیت کا کلپ ہے۔ پوری شریف فیملی کے پاس، حسن نواز کے پاس اس ویڈیو کلپ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان سے جواب مانگا گیا، لیکن نواز شریف اور مریم نواز اس کلپ سے متعلق کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ شہباز شریف بھی اس ویڈیو کلپ کی وجہ سے قانون کے گھیرے میں آ گئے۔ حسن نواز کا یہ ویڈیو کلپ شریف فیملی کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ یہ ویڈیو کلپ ایک برطانوی ٹی وی کا ہے۔ حسن نواز اس پر برطانوی ٹی وی اینکر کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ برطانوی ٹی وی کے اینکر جن کا تعلق بھی برطانیہ سے ہے، اس نے حسن نواز سے ایک کمپلیکیٹڈ سوال پوچھا۔ حسن نواز کو اس سوال کی توقع نہیں تھی اور نہ ہی وہ شاید اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ یہ سوال اصل میں حسن نواز اور پوری شریف فیملیز کے جو لندن میں شاہانہ فلیٹس ہیں ان سے متعلق تھا۔ اینکرز نے پوچھا کہ آپ نے یہ فلیٹ کیسے خریدے؟ اس پر حسن نواز نے جواب دیا کہ یہ فلیٹس ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ فلیٹس ہم نے نہیں خریدے تھے، ہم یہاں پر کرائے پر رہتے ہیں اور ہر 4 ماہ کے بعد ہم ان فلیٹس کا کرایہ دیتے ہیں۔ ان فلیٹس کا کرایہ شریف خاندان ہمیں پاکستان سے بھیجتا ہے۔ لیکن بعد میں حسن اور حسین نواز کو اعتراف جرم کرنا پڑا، کیونکہ کچھ ڈاکومنٹس بھی ایسے سامنے آئے جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ فلیٹ شریف خاندان کی ملکیت ہے۔ حسن اور حسین نواز کو بھی اعتراف جرم کرنا پڑ گیا کہ یہ فلیٹ ہماری ہی ملکیت ہے۔ لیکن نواز شریف اور مریم نواز کی جو عجیب و غریب ویڈیو سامنے آئی ہے، جو کہ بہت وائرل بھی ہوئی۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز اور نواز شریف اپنی لندن والی رہائش گاہ سے باہر نکلے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے تو چند صحافی نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر موجود تھے۔ نواز شریف جو کہ لندن میں ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ فکس میچ کھیلتے ہیں کہ پہلے ہی سے صحافیوں کے ساتھ مل کر سوالات طے کیے ہوتے ہیں کہ کیا کیا سوالات پوچھنے ہیں، نواز شریف پرچی پر لکھے جوابات پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ یہ پورا تماشا بھی الٹا گلے پڑ گیا، کیونکہ جیسے
ہی نواز شریف اور مریم نواز اپنی رہائی سے باہر آئے، ان کی توقع یہ تھی کہ ان کو ایک فل ٹاس بال دی جائے گی، اس پر وہ چوکے چھکے لگانا شروع کر دیں گے، لیکن ایک صحافی نے انہیں روک کر ضمنی الیکشن کے رزلٹ سے متعلق ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے تو ملتان میں قومی اسمبلی کی ایک نشست جیت لی ہے، جبکہ پنجاب میں نون لیگ کوئی بھی سیٹ نہیں جیت سکی، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سوال پر نواز شریف اور مریم نواز ہڑبڑا کر رہ گئی، اور مریم نواز کے چہرے کی ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئیں، اور ناظرین دونوں باپ بیٹی کیمرہ ہٹاتے ہوئے غصے سے یہ جا وہ جا دونوں ہی چلتے بنے۔ لیکن مریم نواز کے حوالے سے وہ خبر جو کہ شہباز شریف پر قیامت بن کر ٹوٹی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے نواز شریف کے سامنے ایک عجیب و غریب نکتہ رکھا جو کہ انکل شہباز شریف سے متعلق تھا۔ مریم نواز نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ شہباز شریف کو پارٹی کی صدارت سے ہٹائیں، شاہد خاقان عباسی اور میرے پورے کیمپ کا مطالبہ ہے، شہباز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹایا جائے، یہ ہمیں کوئی الیکشن نہیں جتوا سکتے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ لندن سے ایک صحافی کے ذریعے خبر لانچ بھی کر دی گئی، جس پر بہت سے صحافیوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں۔ ایک اور اہم ترین خبر جو سامنے آئی، یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب شہباز شریف اور مریم نواز کی آڈیو لیک سامنے آ گئی تھی، جن میں سے ایک آڈیو میں مریم نواز اپنے داماد کے لیے انڈیا سے پلانٹ جاری کروانے کا حکم بھی کہہ رہی ہیں، لیکن اب اس معاملے پر ایک طاقتور ایجنسی کے سربراہ سے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ ان آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اور پھر وہاں پر ایک دلچسپ اور غیر معمولی نوعیت کی صورتحال پیدا ہوئی۔ عمران خان نے اپنی درخواست میں کہا کہ آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے اور وزیراعظم ہاؤس کی نگرانی کو یقینی بنایا جائے، ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیک کو غیر قانونی قرار دیا جائے، تحقیقات کر کے ذمہ داران کو سزا دی جائے۔ عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک اور سب سے زیادہ خطرناک نوعیت کا انکشاف بھی کیا، ایک ایسا اعلان کیا جس کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور GHQ نے 2 ہنگامی پیغامات بھی عمران خان کو بھجوائے تھے، لیکن عمران خان نے بالآخر اعلان کر دیا۔ اس اعلان میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور موجودہ حکومت کو بھی مخاطب کیا۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کو ملتوی کر دوں گا، ان کو بتا دو کہ میں ہر صورت لانگ مارچ کروں گا، اور یہ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا، میری تیاری پوری ہو چکی ہے اس لانگ مارچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے۔ لیکن ناظرین یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی برطرفی سے متعلق جو اہم خبر آئی ہے، یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب چیف الیکشن کمیشن کی ایک غیر معمولی ویڈیو سامنے آئی۔ یہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل گئی، ٹویٹر پر آپ کو پتا چلے گا کہ چیف الیکشن کمیشن کی اس ویڈیو سے متعلق ایک ٹرینڈ بھی چلا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے حوالے سے ایک انکشاف کیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشن کی کوئی آخری خفیہ ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے ایک ایویڈنس عمران خان کے پاس آیا، اور عمران خان کو پتا چلا کہ چیف الیکشن کمشنر کس شہر میں گئے تھے اور کس عمارت میں کس شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے جو انکشاف کیا، ان کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی نون لیگ سے ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی، اور پھر جس طرح الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر کے یہ ثابت بھی کر دیا کہ عمران خان نے بالکل صحیح انکشاف کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کرتے ہوئے ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ کو بھی خالی قرار دے دیا، لیکن عمران خان کو عدالت کی جانب سے ریلیف ملا۔ عدالت نے چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان تاحیات نااہل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔